والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد الحمد والصلاۃ، نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے آج فرقوں کا نہیں وجود آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو پکڑ کے آج یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلے جو اپنے اپنے گروپوں میں کہا کرتے تھے کہ ید اللہ علی الجماع، حقیقتاً آج اللہ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے۔ وہ جو ہم کہا کرتے تھے نا کہ اپنے اپنے فرقے جماعت ہیں، آج یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہیں، امت کا تصور ہی اصل میں اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی رحمت نے آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو، نوجوان ظاہر پھیپھڑے ہیں، ان کی آواز بھی بڑی ہے، میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنی زور سے گفتگو کر سکوں۔ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو دیکھ کے جب سلطان حیدر علی نے، یہ میں اپنے نوجوانوں کو بتانے لگا ہوں، آج کل تو ہم تحائف بھی پتہ نہیں کن کے ہاتھوں سے دلواتے ہیں۔ سلطان حیدر علی نے جب اپنی وراثت دینی تھی تو اس عالم دین کو بلایا جس کے پاس ٹیپو سلطان قرآن پڑھا کرتا تھا، اور اپنی تلوار ٹیپو کے ہاتھ میں دے کے کہا تھا: یا اللہ تیرا شکر ہے میری تلوار بے وارث نہیں رہی۔ تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر جو گفتگو کر رہے تھے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ اور اصل چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اصول اور فروع کی بات ہو رہی تھی۔ ادیان مختلف آپ کو ملیں گے، تقابل ادیان میں یہ بحثیں چلتی ہیں، اکیڈمک گفتگو ہے۔ ہر نبی نے توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی، لیکن ان پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی دعوت دی نا، توحید کی دی، رسالت کی دی، آخرت کی دی۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دی، لیکن ان پہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک لمبا چیپٹر ہے، بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن اس میں سے ایک نقطہ جو ہمارے محققین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء کرام گزرے، یا تو ان کی موجودگی میں ہی شرک شروع ہو گیا، یا ان کی وفات کے بعد شرک شروع ہو گیا۔ بس ایک ایک اشارہ مجھے پتہ ہے، اور میں جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب نے جب مجھے فون کیا تو خوشی اس بات کی تھی کہ اتحاد امت کا بھی معاملہ ہے، ورنہ 7 سپٹمبر کو نارووال میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ یہاں سے ہو کے پھر کسی اور جگہ جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، میں صرف اشارے کروں گا، آیات پڑھوں گا تو پھر ذرا وقت زیادہ لگ جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اور پیچھے امت نے بچڑے کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔
40 دن بھی نہیں گزار سکے نبی کے بغیر. یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ پیغام تو سارے نبیوں نے دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اس لیے بھی ختم کی گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو صحابہ و اہل بیت ایسے دیے تھے جو توحید پر پہرا دے سکتے تھے. میرے پیغمبر کے وصال کے بعد اگر توحید پہ حملہ ہوا تو صحابہ و اہل بیت کھڑے ہو گئے. تو میرے پیغمبر کے پاس وہ ٹیم موجود ہے جو اس دین کا تحفظ کر سکتی تھی. لیکن ایک چیز کا مجھے دکھ ہے، افسوس ہے، بڑی جگہوں پہ میں گیا ان دنوں میں اور ریکویسٹ بھی کی میں نے علماء سے اور اس انتظامیہ سے بھی کروں گا. صحابہ کا معاملہ بڑا حساس ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. اہل بیت کا معاملہ بڑا حساس ہے. لیکن میں پریشان اس بات سے ہوں، نبوت کا معاملہ بھی بڑا حساس ہے، لیکن بنیاد توحید ہے. توحید سے بڑا حساس معاملہ کوئی نہیں. آج آپ کا سوشل میڈیا اس بات، پہلے تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ علی اللہ ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، علی اللہ کا خالق الیاذ باللہ استغفر اللہ. لیکن کہیں ہمارے علماء نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی توحید کے نام پہ. یہ میں اپنے علماء سے بھی عرض کروں گا، کوئی ایک ایف آئی آر پاکستان میں اس بات پہ نہیں کٹوائی گئی کہ توحید کی توہین ہوئی ہے. کیا توحید سے زیادہ حساس کوئی معاملہ تھا؟ کوئی اکٹھ ہمارا توحید پہ نہیں ہوا. حالانکہ میرے پیغمبر نے 82 جنگیں صرف توحید پہ لڑی. 82 جنگیں جو ہوئی ہیں نا وہ لا الہ الا اللہ پہ ہوئی ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک جنگ ہونے لگی تھی محمد الرسول اللہ پہ، صرف ایک جنگ صرف ہونے لگی تھی. حدیبیہ کے مقام پہ میرے پیغمبر نے اپنے دست اقدس سے خود لکیر مار کے محمد الرسول اللہ پہ جنگ نہیں ہونے دی. میرے پیغمبر نے 82 جنگیں توحید پہ لڑی ہیں. آج اگر ہم توحید کو اتنا چھوٹا سمجھیں گے تو نہ ہم پیغمبر کو راضی کر سکتے ہیں نہ صحابہ کو راضی کر سکتے ہیں. نہ کسی آستانے سے آواز اٹھی ہے. ایک خطا کا لفظ اٹھا تھا، آستانوں پہ بھی بڑے مجمع ہوئے، تنظیموں میں بھی بڑے مجمع ہوئے، لیکن توحید کے نام پہ کوئی اکٹھ نہیں ہوا. لیکن قربان جاؤں، ابو بکر صدیق کو پہلی جنگ ہی محمد الرسول اللہ پہ لڑنی پڑ گئی. ابو بکر نے پہلی جنگ ہی محمد الرسول اللہ پہ لڑی. یہ اہمیت بتانا تھی. اور جب آپ کو کہا گیا نا خلیفۃ اللہ، فرمایا خبردار، خلیفۃ اللہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. یہ ختم نبوت کوئی 73 کے آئین کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کو بڑا مغالطہ ہے کہ شاید آئین پاکستان کی وجہ سے ختم نبوت زندہ ہے. ختم نبوت پہ پہلا پہرا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور اکیلے ہی خچر پہ سوار ہو کے چلے گئے. بڑے مشورے دیے گئے، مدینہ خالی رہ گیا تو کیا ہوگا، ادھر بڑے قبائل مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ ادھر کھڑے ہیں. فرمایا اگر میرے نبی کی ختم نبوت پہ ہی حرف آ گیا تو میں اپنی سٹیٹ بچا کے کیا کروں گا؟ کیا کرنی ہے یہ سلطنت بچا کے؟ پہلی جنگ ابو بکر نے لڑی تو محمد الرسول اللہ پہ لڑی اور فرمایا مجھے خلیفۃ الرسول کہو. اب قیامت تک جتنے بھی آئیں گے نا
وہ خلیفۃ الرسول آئیں گے، اور اگر قیامت تک خلیفۃ الرسول آئیں گے تو وہ ختم نبوت میں پہرا دینے والے ہوں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کو صرف ایک بات عرض کر دوں، یہ معاملہ اتنا حساس ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بھائی سارے کا سارا دین جو ہے نا، جو ہمیں اس ذریعے سے ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، میں نے تفصیل میں نہیں جانا، بس صرف ایک اشارہ کرنا ہے کہ صحابہ کو ماننا کیوں ضروری ہے، اہل بیت اطہار کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ بھائی اسوہ رسول، باقی میری گفتگو نہ بھی آپ سمجھ پائیں تو یہ ایک جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، یہ لے کے جانا۔ ہر انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی باہر کی زندگی ہوتی ہے، ایک اس کی اندر کی، گھر کے اندر کی زندگی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا یہی معاملہ ہے، ایک باہر کی زندگی، ایک گھر کے اندر کی زندگی۔ بس میں آپ کو ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں۔ اگر نبوت کا دروازہ اندر کی طرف کھلے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر نبوت کا دروازہ اندر کی طرف کھلے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اگر نبوت کا دروازہ باہر کی طرف کھلے تو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ اب اسوہ صرف ایک زندگی کے حصے سے اسوہ حسنہ مکمل نہیں ہوتا، نہ صرف باہر کی زندگی سے، نہ صرف گھر کے اندر کی زندگی سے۔ اسوہ حسنہ مکمل ہونا ہے دونوں سے۔ بس ایک لطیف سا اشارہ کرتا جاؤں، غار کے اندر کیا ہوا تھا یہ صحابی بتائے گا، گھر میں امانتیں کس کو دینی ہے یہ علی بتائے گا۔ بھائی صحابہ و اہل بیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ اسوہ رسول تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات، بھائی یہ سارا سفر جو ہے، جتنا بھی سفر ہے، اور ویسے بھی میں آپ نوجوان بچوں کو یہ بات عرض کروں کہ اگر کوئی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کرے گا تو وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ہجرت کا سفر، میں کیا بتاؤں، اس رات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پریشانیاں تھیں، جو تکالیف تھیں، جو مصائب تھے، میرے پیغمبر نے اس رات اعتبار ہی ان دونوں پہ کیا۔ بھائی مکے سے مدینے تک کے پورے سفر میں اپنی حفاظت کے لیے جس پہ اعتبار کیا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جس پہ میرے پیغمبر اعتماد کریں اور اللہ فرمائے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ۔ اس لیے جس پہ میرے پیغمبر اعتماد فرماتے ہیں نا، ہم یہاں میرے بھائی جو مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے وہ خنزیر اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے لیے کہہ رہے تھے، یہ علم الکلام والے ابو علی سینا نے ایک کتاب الشفاء لکھی ہے، اس کے اندر اس نے انسان اور حیوانوں کے فرق لکھے۔ اس میں ایک فرق یہ بھی لکھا ہے، مثلا ایک فرق یہ ہے کہ حیوان جو ہیں ان کو ثقیل چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، حیوانوں کو، یہ ابو علی سینا کی کتاب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، حیوانوں کو ثقیل چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں اور انسانوں کو ثقیل چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ ایک فرق بھائی اس میں ایک بڑا فرق اس نے لکھا ہے، ابو علی سینا کہتا ہے کہ ہر جانور سر جھکا کے رزق کھاتا ہے، انسان سر اٹھا کے لقمہ پکڑتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ انسان کا سر رزق کے سامنے جھکے۔
یہ عزت دی ہے اللہ نے انسان کو کہ اللہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کا سر رزق کے سامنے جھکے، یہ بھی نہیں کیا۔ نہیں، ہاتھ سے اٹھا، تیرا سر رزق کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ لیکن مصیبت یہی ہے، مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، خدا پرست اور نفس پرست میں فرق یہی ہوتا ہے۔ خدا پرست اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی جان اللہ کے اقتدار کے لیے دے دیتا ہے، اور نفس پرست یہ اسلام کو قربان کر کے اپنا رزق کماتا ہے۔ نفس پرست کبھی بھی ختم نبوت کے لیے نہیں اٹھ سکتا، ہوس پرست صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ میں ایک جملہ اپنے نوجوانوں سے کہوں، جب کربلا میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی گئی کہ یزید آفر کرتا ہے گورنری کی بھی، مال و متاع کی بھی، اس پہ بھی غور کر لیا جائے۔ یہ میں، چونکہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ تبریز سے سب نے لینا ہے، ابن خلدون تک، خطیب بغدادی نے اس میں کو تھوڑا سا فرق کیا، ابن اسیر نے بھی کافی اس کی وضاحت کی، لیکن جو میں بات کرنے لگا، سرکار امام علی مقام کا یہ جملہ ذہن میں رہے، فرمایا یہ تو چند ٹکے ہیں، ایک علاقے کی گورنری ہے، میں کائنات کا سب کچھ پالوں اور اللہ کو کھو دوں تو میں نے کیا پایا ہے؟ یہ خدا پرست ہیں، اور فرمایا اگر میں سب کچھ کھو دوں اللہ کو پالوں تو میں نے کیا کھویا؟ اللہ نہیں چاہتا تیرا سر رزق کے سامنے جھکے۔ اپنے آپ کو پہچان، تم میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے نفس کا تو خیال کر۔ یقین جانیے میں 16 میں، اچھا وہ میں بات بھول نہ جاؤں، بولی سینا کہتا ہے کہ جانور وہ ہیں جن کو ثقیل چیزیں ہضم ہو جاتی، اور انسان وہ ہے جس کو ثقیل چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ وجہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ چارہ، یہ بھوسا جو جانور کھاتے ہیں یہ بھی ثقیل چیزیں ہیں، لیکن اس کائنات کی سب سے بڑی ثقیل چیز گستاخی اور بے ادبی ہے، اس لیے کسی جانور نے کبھی کسی نبی کی گستاخی نہیں کی، کبھی کسی جانور نے کبھی کسی نبی کی گستاخی نہیں کی۔ ابھی نہیں سنیں گے کہ کسی جانور نے صحابہ کی گستاخی کی، اس لیے کم از کم جانور بھی پریشان ہوں گے کہ ہمیں ان سے نسبت نہ دو۔ ہم اور ثقیل چیزیں تو کھا سکتے ہیں لیکن ہم صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ بھائی ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالی، ہم کیا ان کو کہہ سکتے جو اللہ کی بارگاہ سے ہی راندہ درگاہ ہو جائیں۔ ایک چیز میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں چونکہ میں نے آگے جانا ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ، صحابہ و اہل بیت کا معاملہ اور قرآن کا معاملہ، علامہ اقبال نے اپنے تھیسس میں اس کی جو وضاحت کی ہے، علامہ اقبال کا یہ تاریخی جملہ، مسلمانوں نے کبھی اسلام کا تحفظ نہیں کیا، جب بھی کیا ہے اسلام نے مسلمانوں کا تحفظ کیا۔ بھائی جب تم مخلص ہو جاؤ گے اللہ رسول کے ساتھ تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، لیکن شرابیوں پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے، جوا کھیلنے والوں پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ یہ جہتیں اب بہت زیادہ ہو گئی، میں اس انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، چونکہ مجھے مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر کے لیے جانا پڑتا ہے، یہ جہتیں بہت مختلف ہو گئیں۔ اب یہ صرف ایسے نہیں معاملہ چلے گا۔ مثلا ناروے کی ایک یونیورسٹی سے پچھلے دنوں ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز کا مکالمہ ہوا،
ہم نے کہا کہ دیکھو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے. سویڈن میں ابھی پھر یہ قرآن کریم کو جلایا گیا, فرانس میں اب پھر خاکے بنائے گئے. بھائی آخر تم یہودیوں کے مذہب پہ حملہ نہیں کرتے, عیسائیوں کے مذہب پہ حملہ نہیں کرتے, تم سکھوں کے مذہب پہ حملہ نہیں کرتے, تم ہندوؤں کے مذہب پہ حملہ نہیں کرتے, تمہیں ہمارا مذہب ہی نظر آتا ہے. انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں تم اپنے مذہب سے مخلص نہیں ہو. کیا تمہارے مذہب میں شراب حرام نہیں کی؟ اور تم کتنی محبت کے ساتھ شراب پیتے ہو. جو حرمتیں اللہ نے قائم کی ہیں, کیا وہ حرمتیں تم نہیں توڑتے؟ تم نے اصل میں دل سے اس دین کو قبول ہی نہیں کیا. یہ ناروے کے پروفیسر اس دن کہہ رہے تھے کہ اصل میں تم مسلمانوں نے اس دین کو دل سے قبول ہی نہیں کیا کہ تم اللہ کی حرمتوں کو توڑتے ہو, تم رسول اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کو توڑتے ہو. جب یہ گستاخیاں کرتے ہو تو پھر ہم سے یہ نہ کہو کہ تم گستاخیاں کیوں کرتے ہو. تو خدا کے لیے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آج اتحاد یہ امت کا پیش کیا ہے, بڑی کمال کی بات ہے. یہ اب ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی ڈیفرنٹ جتنی بھی جہتیں ہیں ان پہ ہمارے نوجوانوں کو کام کرنا ہوگا. اور اگر کفر ملت واحدہ ہے تو یہ ایمان اور مسلمان یہ بھی ملت واحدہ ہے. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے. میں ایک دفعہ پھر اس ساری انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. اور آج کے بعد میں یہ بھی توقع کرتا ہوں, میں چونکہ وہ ملی یہودیتی کونسل میں بھی رہا, ہوتا پتہ کیا ہے, ٹھیک ہاں, تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ کے اتحاد کو کوئی ہم میں سے مولوی توڑنے کی کوشش کرے تو ان کو کہنا کہ نہیں ہمیں امت رہنے دو. بھئی اب آپ کی بھی مرضی, ہاں آپ کی بھی مرضی شامل حال ہونی چاہیے کہ ہمیں امت رہنے دو. اگر اس مسجد کی حفاظت, خانہ کعبے کی حفاظت, مسجد نبوی شریف کی حفاظت, صحابہ کی ناموس کی حفاظت ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے اتحاد کے ساتھ ہی ہو سکتا. تو ان کا بھی شکریہ جنہوں نے اکٹھا کیا. آپ سارے اکٹھے ہوئے صحیح رہے, اللہ کا رحمت کا ہاتھ آپ پہ رہے. علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. رانا شفیق صاحب ان کا آپریشن ہوا ہے, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں. تو میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.